بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 153 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم 16ویں پارے کا چوتھا سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 22 سے لے کے 42 پر مشتمل ہے، جبکہ آج کے سبق کے بالمقابل دورائے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 سے لے کے 82 تک ہوگی۔ آیت نمبر 21 تک ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا۔ آیت نمبر 16 سے تذکرہ چلا حضرت مریم علیہ السلام کا، اور جب وہ بیت المقدس میں الگ ہو کے بیٹھ گئیں تو ان کے پاس اللہ نے فرشتہ انسانی روپ میں بھیجا، تو انہیں دیکھ کے انہوں نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں کہ اگر تو کچھ ڈرنے والا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ تو کہنے لگی کہ میرے یہاں لڑکا کیسا پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہوگا جو کہ فرمایا ہے آپ کے رب نے کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور اس لیے بھی تاکہ ہم بنا دیں اسے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ایک نشانی لوگوں کے لیے اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اور یہ معاملہ طے شدہ ہے۔ یہ آیت نمبر 21 تک بات پہنچی۔ اب آیت نمبر 22 سے اس کا تسلسل آگے چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملتہ، پس وہ حاملہ ہو گئی اس بچے کے ساتھ، یعنی اس بچے کا حمل ہو گیا۔ فانتبذت بہ، پھر وہ الگ ہو گئی اس کو لے کر مکانا قصیا، ایک دور کی جگہ۔ فاجاءہا المخاض، پھر لے آیا اسے زچگی کا درد، الی جذع النخلہ، کھجور کے تنے کے قریب۔ قالت یا لیتنی، وہ کہنے لگی اے کاش، مت تو میں مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے، فکنت نسیا منسیا، اور میں ہو جاتی بھولی بسری، یعنی چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور کنواری کے بیٹا پیدا ہونا، معاشرے کے اندر جو دباؤ آنا تھا، اس خوف سے یہ ان کے الفاظ اس خوف کو ظاہر کر رہے ہیں۔ فناداہا من تحتہا، پھر اسے پکارا اس کے نیچے کی جانب سے، یعنی فرشتے نے اس کے نیچے کی جانب سے پکارا، اللہ تخزنی، کہ تو غم نہ کر، قد جعل ربکی، یقیناً بنایا ہے آپ کے رب نے، تحتک سریہ، آپ کے نیچے ایک چشمہ، وہزی الیکی، اور ہلائیے، جھنجھوڑیے اپنی طرف، بجذع النخلۃ، کھجور کے تنے کو، تساقط علیکی، تو وہ گرائے گا آپ پر، رطباً جنیہ، پکی ہوئی تازہ کھجوریں۔ فکلی وشربی، پس کھاؤ اور پیو، وقرری عینا، اور ٹھنڈی کرو آنکھیں، فاما ترین، پھر اگر تو دیکھے، من البشر احدا، کسی آدمی کو بھی، فقولی، تو کہہ دینا، انی نظر، تو یقیناً میں نے نظر مانی ہے، للرحمن، صومن، رحمان کے لیے روزے کی، فلن اکلم الیوم انسیا، بس ہرگز میں بات نہیں کروں گی آج کے دن کسی بھی انسان سے۔ فأتت بہ، پھر وہ
اسے لے کر آ گئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور انہیں ساتھ لے کے آ گئی، قومہا تحملو، اپنی قوم کے پاس اسے اٹھائے ہوئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ قالو یا مریم، قوم کہ لوگ کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بلا شبہ تم نے کیا ہے ایک بہت برا کام۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہیں تھا تیرا باپ برا آدمی، وما کانت امک بغیہ، اور نہیں تھی تیری ماں بدکار۔ فاشارت الیہ، تو اس نے اس کی طرف، یعنی نومولود بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی آپ اس سے پوچھ لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا حقیقت کچھ اور ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں، ما کان فی المہد صبیہ، اس سے جو کہ گہوارے میں، گود میں ایک بچہ ہے، یعنی ایک نومولود بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا۔ قال انی عبد اللہ، بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے دی ہے کتاب، یعنی وہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، وجعلنی نبیّا، اور بنایا ہے مجھے نبی، وجعلنی مبارکن، اور اس نے بنایا ہے مجھے برکت والا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں، واوصانی، اور حکم دیا ہے مجھے بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، یعنی پوری زندگی نماز اور زکوٰۃ پر پابند رہنے کا حکم دیا ہے۔ وبرم بوالدتی، اور مجھے بنایا نیکی کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ، ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور نہیں اس نے بنایا مجھے سرکش اور بدبخت۔ والسلام علیہ، اور سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میں فوت ہوں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا دوبارہ زندہ کر کے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ قول الحق کے، یہ وہ سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ، نہیں ہے شایان شان اللہ تعالیٰ کے لیے، ان یتخذ من ولد، کہ وہ بنائے کوئی اولاد، سبحانہ، یعنی وہ اختیار کرے کوئی اولاد، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس سے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا، فانما یقول، تو در حقیقت وہ فرماتا ہے، لہو، اسے، کن فیکون، ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس تم اس کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، پھر اختلاف کیا ان گروہوں نے، من بینہم، آپس میں، فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، ایک عظیم دن، یعنی قیامت کے دن کی حاضری سے۔ اسمع بہم و ابصر، کس قدر خوب سننے والے ہوں گے وہ، اور کس قدر خوب دیکھنے والے ہوں گے وہ، یعنی اس دن ان کی سماعت اور ان کی بصارت کس قدر تیز ہو جائے گی۔ یوم یاتوننا، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون الیوم، یعنی جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن وہ کیا خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے۔ لیکن الظالمون الیوم، لیکن ظالم لوگ آج کے دن، یعنی اب اس دنیا کی زندگی میں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرت، اور آپ خبردار کر دیجئے انہیں حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، یعنی قیامت کا دن، جب انسان کو اپنے ماضی کے اعمال پر حسرت ہوگی۔ وہم فی غفلۃ،
اور اب وہ غفلت میں ہیں، یعنی اب اس دنیا کی زندگی میں وہ غفلت میں پڑے ہیں، وہاں قیامت والے دن حسرت میں مبتلا ہوں گے، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ انا نحن نرث الارض، یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا، اور ان کے بھی جو کچھ اس پر ہے، والینا یرجعون، اور ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ نہایت سچے اور نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبدو، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما، ہر اس چیز کی، لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سنے اور نہ دیکھے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی وہ کام آئے آپ کے کچھ بھی۔ آیت نمبر 42 پہ ہمارا آج کا سبق توفیق ربانی سے مکمل ہوا۔ 21 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا جو 258 الفاظ پر مشتمل تھی۔ ان 258 میں سے صرف 39 الفاظ ایسے ہیں جو تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے، جو کہ اس سے پہلے، یعنی یہ 39 الفاظ ہم نے اس سے پہلے پچھلے اسباق میں نہیں پڑھے۔ یہ ہمارے لیے نئے سیکھنے والے الفاظ ہیں۔ گویا 39 الفاظ اس سبق کے ہم سیکھ کے 258 الفاظ اس سبق کے مکمل کور کر سکتے ہیں، چونکہ بقیہ 219 الفاظ ہم پچھلے اسباق میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور ان 39 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 14 الفاظ کا اضافہ ہونے سے ہمارا کل ذخیرہ الفاظ 49,294 ہو چکا ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.29% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اس آسانی کی قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو ذوق و شوق کے ساتھ سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فوری تقاضے کے طور پر صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔